ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام: السلام علیکہ یا عبد الصالح. حضرت گرامی قدر بزرگان محترم، بالخصوص سگواران امام مظلوم کربلا، آپ حضرات ایسے موسم میں بھی آپ کا اس کربلا میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے ہیں، عزاداری میں آتے ہیں. تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے ہیں، عزاداری میں آتے ہیں. جلوس لے کر کے چلے تو ساتھ میں ایک علم بھی تھا آپ کے ہمراہ. چار علم تھے، ایک ذوالفقار تھی. بس سن لیجئے، میں نے چھٹے امام کا ایک قول نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں: السلام علیکہ یا عبد الصالح. اے عبد صالح، تجھ پر میرا سلام. اے عبد صالح، تجھ پر میرا سلام. اے عبد صالح. یہ سلام کیا ہے چھٹے امام نے قبر جناب عباس پر، اور بتایا ہے کہ میرا چچا عبد صالح تھا. یعنی آپ غور فرمائیے، جسے 12 معصوم ایک ساتھ مل کر عبد صالح کہیں اسے عباس کہتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. جسے 12 معصوم ایک ساتھ مل کر عبد صالح کہیں اسے کہتے ہیں عباس. اچھا، عباس کے نام سے علم ہے منسوب. علم کیا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ جناب آدم نے دعا کی ہے: میرے پروردگار، قابیل نے میرے حابیل کو قتل کر دیا. اے میرے پروردگار، بھیج کسی ایسے کو تیری شریعت بچ جائے، دین بچ جائے، اسلام بچ جائے، قانون بچ جائے، تیرا نام بچ جائے. تو اللہ نے جناب شیس کو بھیجا. جب شیس جوان ہوئے تو اللہ نے جناب شیس کے لیے جنت سے ایک علم بھیجا. جناب شیس نے علم کو اٹھایا، اور علم کو اٹھانے کے بعد 2 اعلان کیے. پہلا اعلان تو یہ کیا کہ علم جب بھی اٹھایا جائے گا تو مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھایا جائے گا. بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں. علم جب بھی اٹھایا جائے گا تو مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھایا جائے گا. اور دوسرا اعلان یہ کیا کہ علم جب بھی اٹھایا جائے گا تو مقتول کی طرف سے قاتل سے جنگ کے اعلان کے لیے اٹھایا جائے گا. لیجیے عزیزان گرامی، علم اٹھا، جناب شیس کے ہاتھوں میں آیا. یہی علم جناب شیس کے ہاتھوں سے جناب نوح کے ہاتھوں میں آیا. علم کو ذرا اور بلندی میں نصیب ہوئی. اب تک یہ علم زمین پر اٹھایا گیا تھا، اب اسی علم کو جناب نوح نے پانی پر اٹھایا. یعنی اب تک جو علم زمین پہ اٹھا وہ پانی پہ اٹھا. نوح کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جناب ابراہیم کے ہاتھوں میں آیا. اب ابراہیم کے ہاتھوں میں آیا تو علم کو اور معراج عطا ہوئی. اب تک یہ زمین اور پانی پہ اٹھایا گیا، اب یہ پانی کے بعد آگ پہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور زمانے کو بتایا جا رہا ہے علم اٹھا کر آگ پر چلنا بدعت نہیں ہے، سنت ابراہیمی ہے. سنیے، آپ بس مقدمہ بنا رہا ہوں. آپ تو مقدمے میں اتنا اچھا بول رہے ہیں، نتیجے پہ تو اللہ جانے کیا ہوگا. بس مقدمہ تیار کر رہا ہوں. لیجئے، جناب ابراہیم کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہی علم جناب عبد مناف تک آیا. جناب عبد مناف سے یہی علم ہوتا ہوا جناب ہاشم تک آیا. جناب ہاشم سے یہی علم ہوتا ہوا جناب عبد المطلب تک آیا. جناب عبد المطلب کے ہاتھوں سے یہ علم جناب عبداللہ کے ہاتھوں میں آیا. جناب عبداللہ کے ہاتھوں سے جناب ابو طالب کے ہاتھوں میں آیا. ابو طالب کے ہاتھوں سے محمد کے ہاتھوں میں آیا. محمد کے ہاتھوں سے حمزہ کے ہاتھوں میں آیا. حمزہ کے ہاتھوں سے جعفر کے ہاتھوں میں آیا. جعفر کے ہاتھوں سے علی کے ہاتھوں میں آیا. علی کے ہاتھوں سے امام حسن کے ہاتھوں میں آیا. امام حسن کے ہاتھوں سے امام حسین کے ہاتھوں میں آیا. لیکن اب تک جتنے لوگوں نے علم کو اٹھایا تو ان کی تاریخ یہ رہی، جب تک وہ سلامت رہے علم وہ اٹھاتے رہے. جب تک سلامت رہے علم اٹھاتے رہے. مگر حسین کے عباس نے علم کی تاریخ ایسی بدلی، ہاتھ کٹ گئے، قبضہ آج بھی ہے. یا عباس، آپ لوگ کھڑے ہو، تھوڑا سا اور قریب آ جائیے. کھڑے ہی رہیے مگر اور قریب آئیے. کھڑے ہی ہونا ہے نا.
دیکھیے 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 ایک جملہ پھر نعرہ لگائیے گا، ایک جملہ سن لیجیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے چنا بھائی، ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر. منظر یہ ہے کہ آپ نعرہ لگا رہے ہیں، پس منظر یہ ہے کہ دل میں ولایت علی کی خوشی محسوس ہوئی. سنیے گا منظر اور پس منظر سنیے گا. ظاہر تو یہ ہے، منظر یہ ہے کہ آپ نعرہ لگا رہے ہیں، پس منظر یہ ہے کہ دل میں ولایت علی کی خوشی محسوس ہوئی. بھئی آپ ایک آدمی کو دیکھیں رو رہا ہے، رونا ہے منظر، پس منظر کیا ہے؟ کہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، یہ ہے پس منظر. نہیں سمجھے؟ یوں سمجھیے علم کا اٹھانا ہے منظر، اور سڑکوں پر آنے کے بعد بدعت کے مفتیوں کا نکاح ٹوٹ جانا، یہ ہے پس منظر. ہائے ہائے ہائے. ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا اور فرمائیں. یہ علم ہے نہیں. پھر ایک جملہ کہتا ہوں، جب تک اسی طریقے سے جیسے کلکتہ سنتا ہے جب تک آ نہیں جائے گا میں اصل گفتگو تک نہیں آؤں گا. بھائی یوں سمجھ لیجیے، علم کو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے جناب عباس کو انعام ہی دے دیے ہیں. او عباس، تم نے میرے حسین پر اپنی جان قربان کی ہے، ہاتھوں کو قربان کیا ہے. وعدہ ہے اللہ کا، اس پوری کائنات میں بغیر ہاتھوں کے یا میری حکومت ہوگی یا تیرا قبضہ. حق علی حق. سنیے آ رہا ہوں منزل تک. میں یہ خلا کیسے ختم کر دوں؟ میں بیٹھ جاتا خدا کی قسم، تب یہ خلا ختم ہو جاتا. یہ والا خلا چاہے کپڑے گندے نہ ہو، جس طرح سے جو بیٹھ سکتا ہو چپلیں رکھ کے بیٹھ سکتا ہو، یہ والا خلا تھوڑی دیر کے لیے ختم کرتے ہیں. کچھ لوگ چپلیں رکھ کر کے بیٹھ جائیں، یہ والا خلا ختم کر دیں. یہ خالی حصہ. آ جائیے جزاک اللہ. ہاں سنیے شبیر بھائی، اگلا جملہ. اس کا پوری کائنات میں مرض اس جملے کو چاہے جو جہاں ہے وہ جملہ سنے. اس پوری کائنات میں یا بغیر ہاتھوں کے میری حکومت ہوگی یا عباس کا قبضہ ہوگا. اللہ نے دوسرا انعام دیا، اس پوری کائنات میں اتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے عباس کے نام. سلامت رہے آباد رہے، سلامت رہے آباد رہے. مولا آباد رکھیں، جوانوں کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں، ان کے سینوں کو سلامت رکھیں. ہاں سینوں پہ ہاتھ مارنا یہ ہے منظر. دیکھتا ہوں رات بھر آپ بھی جگہ میں بھی جگہ، آپ نے بھی ماتم کیا، ہم نے بھی ذکر اہل بیت کیا، ماتم کیا. آپ سنیے ایک جملہ سن لیجیے. یہ سینے پہ آپ کا ہاتھ مارنا ہے منظر، چوٹ مفتیوں کے کلیجوں پر لگنا یہ ہے پس منظر. ہائے 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 ہائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو علم اٹھا کر کے کر رہے ہیں ماتم. کس کا علم اٹھایا؟ جزاک اللہ، سلامت رکھے. اب ایک جملہ سن لیجیے، ایک جملہ. جناب عباس نے کربلا میں 9 لاکھ لعینوں کو دیکھا. ایک جملہ صرف سناؤں گا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، یا ایتھل کثرۃ الجشرہ ذات العقل القلیل. او کیڑے مکوڑوں کے فوجیوں، ذرا سا میرا ساتھ دے دے میرے آگے والے برادران. یہ جو آپ بیٹھے نا یہ 4 لوگ، ذرا سا میری طرف رک کر لیجیے گا. آپ لوگوں کا حق ذرا سا زیادہ، تھوڑا سا میری طرف رک کر لیجیے گا. کہ یا ایتھل کثرۃ الجشرہ. بھائی شنا بھائی بھی ہے بیٹھے ہیں لیکن دیکھیے رخ ان کا ہے میری طرف ہے، داد بھی دے رہے. یا ایتھل کثرۃ الجشرہ، وہ کیڑے اور مکوڑوں کے فوجیوں. نہیں جشرہ آپ کو سمجھا نہ سکا. جشرہ بتاؤں کسے کہا جاتا ہے؟ جشرہ آپ نے برسات کا موسم دیکھا ہوگا، رات ہوتی ہے، پر جلتا ہے، لاکھوں کیڑے آ جاتے ہیں، ہوتے لاکھوں ہیں، پتہ کسی کو نہیں ہوتا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، اولاد کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے.
ہاتھوں کو بلند کر کے نہ اب ایک جملہ مولائیوں کی نظر کر رہا ہوں، اس لیے کہ جس کے عقیدے کو بدعقیدگی کی نظر لگ گئی ہو وہ اس جملے پر قتل نہیں ہو دے گا. جملہ نظر کر رہا ہوں، سنیے. اتفاق کی اولادیں کیا جانے کہ علی کیا ہے. جملہ سنیے گا صاحب، جملہ آپ کی بات خصوصی. جملہ سنیے گا. اتفاق کی اولادیں، شمس تبریز کا جملہ ہے، سن لیجئے. اتفاق کی اولادیں کیا جانے کہ علی کیا ہے. علی کو سمجھنے کے لیے منتی ہونا رہا. حیدری علی مولا. سنیے، نہیں ایک جملہ پھر نعرہ لگا، ایک جملہ سن لیجیے. چچا کے جملے کی تائید بھتیجے جناب علی اکبر نے کی. 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا، دیکھ کے ایک جملہ کہا، ولیکن کیفا صدرت لآل محمد بصیرت امن حسانو تارے ابھی ہے کثیرت. کا تم میرے دادا علی کی ولایت کا کیسے اقرار کرو، اس لیے کہ وہ شخص میرے دادا علی کی ولایت کیسے مانے جس کے باپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہو. حیدری جملہ سنیے. ہاں اگلا جملہ سن لیجیے. اچھا، ایک طرف ہے 9 لاکھ، ایک طرف اکیلا عباس. ایک طرف 9 لاکھ، ایک طرف حسین کا بھائی. ایک طرف 9 لاکھ، ایک طرف علی کی تمنا. ایک طرف 9 لاکھ، ایک طرف زہرا کی تمنا. ارے ہم نے کہا علی کی تمنا کیسی تمنا تھی بتاؤں؟ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی صوف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے. تو عمر پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا. ان کے فوراً بعد یا عباس. ہاں سلامت رہیں، جزاک اللہ. مولا آباد رکھے. مولا آواز ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، اسٹیٹس پہ بھی لگایا ہوگا. آج دن تھا، سوچا کہ مولا عباس کا ہی ذکر کر لوں اور پھر اسے بھی پڑھ دیتا ہوں. آپ نے سن لی، علی کی تمنا عباس، زہرا کی تمنا عباس. ہاں نہیں تھوڑا سا اپنے آنسوؤں کی فرات کو روکیے گا 2 لمحے کے لیے. 3 جملے 4 جملے اور پڑھوں گے اور مجلس کو تمام کر دوں گا، لیکن آنسوؤں کی فرات کو روکیے گا. کون جانے کہ عباس کیا ہے. ایک مصر کا رائٹر ہے طالب مصری، سنیے گا بغور سنیے گا چننا بھائی. طالب مصری یہ ڈاکٹر بھی تھا، حکیم بھی تھا، قاری بھی تھا، حافظ بھی تھا. بیٹا بیمار ہو گیا، پریشان ہوا، ڈاکٹرز کو دکھایا. ڈاکٹرز نے کہا تیرے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، اب تیرا بیٹا مر جائے گا. جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو پریشان حالت میں مصر کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ ایک غازی کے چاہنے والے نے دیکھ لیا، پہچان گیا. ارے یہ تو ڈاکٹر طالب مصری، یہ رو کیوں رہا ہے؟ قریب گیا، کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ
کہ سارے دنیا کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دیا ہے کہ میرا بیٹا مر جائے گا. کہا تو تو حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, علاج کر لے. وہ کہتا سب کچھ کر کے دیکھ لیا, بیٹا ٹھیک نہیں ہوا. کہا ایک کام کر, جناب عباس کی نظر مان لے, تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. جملہ سننا مولا کے چاہنے والوں, جناب عباس کی نظر مان لے, تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. اس نے اسی وقت ارادہ کیا کہ اگر اس ساتھ نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا تو میں اس ساتھ پر ایک کتاب لکھوں گا. ابھی یہ ارادہ کیا, گھر پہنچا نہیں تھا, بیٹا ٹہل رہا تھا. جملہ سننا, گھر پہنچا نہیں تھا, بیٹا ٹہل رہا تھا. قریب گیا, بیٹے کو کلیجے سے لگایا, پیشانی چومی, چومنے کے بعد چلا مصر کی لائبریری میں آیا. کتابیں جناب عباس پہ جتنی لکھی گئی تھی ساری کتابیں دیکھی, اور دیکھنے کے بعد پہلی سطر لکھتا ہے, مرضی ہے چاہے جیسے سن لینا جناب عباس کے چاہنے والوں, طالب مصری پہلی سطر یہ لکھتا ہے, او زمانے والوں, حسین کے بھائی عباس کا کروڑوں بار شکریہ ادا کرو تو کم ہے, اس لیے کہ جتنی بار عباس کو روکا گیا ہے اتنی بار قیامت رک گئی ہے. ہائے ہائے ہائے, آگے 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 والے تھوڑا سا جملہ سنیے گا. بھائی شبیر بھائی ایک جملہ شمس تبریز کا سنیے گا. بھائی ایک جملہ دیکھیے گا. کیا کہو زمانے والوں, جناب عباس کا کروڑوں بار شکریہ ادا کرو تو کم ہے, اس لیے کہ جتنی بار عباس کو روکا گیا ہے اتنی بار قیامت رک گئی ہے, قیامت رک گئی ہے. ظہور امام ہوگا, شمس تبریز کا جملہ سنیے, ظہور امام ہوگا, حسین رجب کریں گے, 72 ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے, بھائی عباس بھی ہوگا, عباس امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے. اس وقت امام زمانہ عباس کے ہاتھوں میں تلوار کو رکھ کے کہیں گے, پہلے حسین نے لے لی تھی, آخری حسین دے رہا ہے. نہیں, علم آخری بات مجلس کر رہا ہوں, بس علم سن لیجئے. اہل حرم کا آنسوؤں کی فرات کو روکیے گا. علم سن لیجئے آپ. اہل حرم کا قافلہ شام میں پہنچا. جب شام میں پہنچا سارے سر یزید کے سامنے لائے گئے. 4 سر یزید نے اپنے سامنے رکھ لیے, مولا حسین, جناب علی اکبر, جناب قاسم کا سر. جیسے ہی جناب عباس کے سر کو دیکھا, شامیوں سے کہا, لشکر کے سرداروں سے کہا, ارے یہ تو حسین کے علمدار کا سر ہے. اینا لواؤہ, اس کا علم کہاں ہے, اس کا علم کہاں ہے. علم منگایا جائے. علم منگایا گیا. اب جو یزید نے علم کو دیکھا ہے, پورے علم میں کہیں تلواروں کا نشان, کہیں نیزوں کا نشان, کہیں بھالوں کا نشان, لیکن جب دستہ دیکھا تو اس میں ایک بھی نشان نہیں تھا. تو یزید اپنے سرداروں سے کہتا ہے, ایک بات بتاؤ, تم تو کہہ رہے ہو ہم جنگ جیت کے آئے ہیں, مگر علم کا دستہ بتا رہے حقیقت کچھ اور ہے. ہائے 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 ہائے, تم تو کہہ رہے ہو ہم جنگ جیت کے آئے ہیں, علم کا دستہ بتا رہا ہے حقیقت کچھ اور ہے. سب سے پہلے شمر سے بولا جلدی بتا, تو نے حسین کے لشکر کو کتنی دیر میں ختم کیا. وہ کہتا ہے جتنی جلدی ایک بکری کا دودھ نچوڑا جا سکتا ہے, ہم نے اتنی جلدی حسین کے لشکر کو تمام کر دیا. کہہ رہا مگر دستہ کچھ اور کہہ رہا ہے, علم کچھ اور کہہ رہا ہے.
خلی سے پوچھا تو بتا. وہ کہتا جتنی دیر میں ایک روٹی کھائی جا سکتی ہے ہم نے اتنی دیر میں حسین کے لشکر کو تمام کر دیا. یزید کہتا مگر علم کا دستہ کچھ اور کہہ رہا ہے. جب سب سے پوچھ چکا تو سب یہی کہہ رہے ہیں اتنی جلدی مار دیا, اتنی جلدی ختم کر دیا, بہت جلدی حسین کے لشکر کو مٹا دیا. تو آخر میں یزید نے ربی بن سعد سے پوچھا, او ربی بن سعد اب تو بتا کہ حقیقت کربلا کیا ہے, کیونکہ یہ جو بتا رہے ہیں وہ اور ہے, علم کا دستہ بتا رہا ہے, حقیقت کچھ اور ہے. تو ربی بن سعد یزید سے کہتا ہے او یزید یہ بتا سچ بتاؤں یا ان کی طرح جھوٹ. ہائے 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 ہائے, کہاں سے میں آپ کے دل میں اتر جاؤں. کہ یہ بتا سچ بتاؤں یا ان کی طرح جھوٹ. کہ میں سچ جاننا چاہتا ہوں, سچ بتا حقیقت کیا ہے کربلا کی. کہ سننا چاہتا تو سن, حقیقت تو یہ ہے یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں. کہ پھر سچائی کیا ہے. کہ سچائی یہ ہے کہ جب کربلا میں 18 بنی ہاشم نے 9 لاکھ کے لشکر پہ حملہ کیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمانوں سے ہماری موت ہمارے سروں پہ آ رہی ہو. جملہ سنیے گا, آخری جملہ ہے کہ آسمانوں سے ہماری موت ہمارے سروں پہ آ رہی ہو. وہ چلتی ہوئی تلواریں, وہ چلتے ہوئے نیزے, وہ بجلیوں کی طرح چلک کر کڑکتی ہوئی تلواریں. کہو یزید ایک بات سن, یہ بات تو میں تجھے بنی ہاشم کی بتا رہا ہوں, کمرے بنی ہاشم نہیں بتایا ہے. جملہ سنیے گا, آخری جملہ ہے, یہ بات تجھے میں بنی ہاشم کی بتا رہا ہوں. اچھا تو بتا کہ یہ جس کا سر تیرے سامنے ہے اس کی حقیقت بتاؤ. کہاں بتا. کہ جب اس نے میمنے پہ حملہ کیا تو لشکر کو ایسے اڑایا جیسے بادلوں کے ٹکڑے تیز ہوا میں اچھلتے ہیں. کہ جب میں سرے پہ وار کیا, آخری جملہ ہے دل میں اتار لینا, کہ جب میں سرے پہ وار کیا تو ایسے وار کیا کہ جیسے کوئی پرانا کپڑا ردی کی طرح پھاڑا جاتا ہو. جب نہ قلب لشکر پہ وار کیا, یہ کیا بتائیں گے مجھ سے سن, یہ شم یہ خلی یہ قلب لشکر میں تھے. جب قلب لشکر پہ وار کیا پہلی صف کو آخری صف پہ پلٹا. 3 بار کہوں گا, اگلا جملہ کہہ دوں گا, مرضی ہے. جو سمجھ گیا کروڑوں سلام, جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہیں سمجھے گا. اس لیے کہ جو چیز یہاں نہ سمجھ میں آئے بستر پہ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی. بھائی ایک جملہ سن لیجیے, کہا قلب لشکر کو آخر میں پلٹا, قلب لشکر کو آخر میں پلٹا, قلب لشکر کو آخری صف میں پلٹا. آخر میں کہتا ہو ربی بن سعد کہتا ہو یزید بس اتنا سمجھ لے, اگر موت و حیات اللہ کے قبضے میں نہ ہوتی تو عباس ہم میں سے کسی کو زندہ نہ جاؤ. باوفا باوفا باوفا, سب مل کر باوفا باوفا. سلامت رہے. شکریہ انجمن یادگار معصومین کا بھی شکریہ, آپ کا بھی شکریہ, آئے ہوئے عزاداروں کا بھی شکریہ. کہاں تک شکریہ ادا کروں, اس لیے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جس کا جناب زہرا شکریہ ادا کر رہی ہے. لاکھ فضائل پڑھے جائیں لیکن جب تک آنسو نہ بہایا جائے, جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سہارا لے کر آنے والی میری شہزادی, اس انتظار میں رہتی ہے کب میرے حسین کو رویا جائے گا. نقابت میں بھی آپ نے مصائب سنے, تقریر میں بھی آپ نے مصائب سنے,
سب کے مصائب پڑھے، مگر ایک چچا ہے جس کی بھتیجی کو سکینہ کہتے ہیں. ایک جملہ کہوں، جملہ سن لیجئے. بعد شہادت حسین سکینہ 2 مرتبہ اپنے بابا سے ملی. سن لینا، دل میں اتر جائے گا، جب جب یاد کریں گے روئیں گے. حسین کی شہادت کے بعد سکینہ 2 مرتبہ حسین سے ملی. ایک شام غریبہ، ایک زندان شام. مگر عباس کے علم کی قسم، سکینہ کی دونوں ملاقات ادھوری رہ گئی. شام غریبہ ملی، جسم تھا سر نہیں تھا. زندان میں ملی، سر تھا جسم نہیں. جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا پرسہ پیش کر رہے ہیں آپ؟ ایسا لگ رہا ہے وقت کا امام اس مجلس میں آ گیا ہو. ارے زندہ باد، سلامت رہے. سلامت رہے، سلامت رہے. ایک جملہ سن لیجئے. اتنی مظلومہ ہے یہ بچی کہ جب امام زمانہ نے اس بچی کو سلام کیا ہے تو امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الدماء السائلات. میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا. میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا. میں سوچ رہا تھا یہ مسلسل خون کیسے بہتا رہا. زخم ایک دن ایسا آتا ہے سوکھ جاتا ہے، لیکن رونے والوں، ارے زخم سوکھتا بھی کیسے؟ ادھر زخم سوکھتا تھا، شمر کا تماچا بہتا تھا، رخسار چھوٹا، ہاتھ بڑا، ہاتھ کانوں تک آ جاتا تھا. میں نے آسان طریقہ نقابت کے وقت بھی بتایا، تقریر کے وقت بھی بتایا. جو رو نہیں سکتا وہ سینے پہ ہاتھ مار لے، جس کی آواز بلند نہیں ہوتی وہ سینے کا ماتم کر لے. آسان طریقہ ہے. سنو رونے والوں، چوتھے امام سے سائل نے سوال کیا، مولا وہ مصیبت بتائیے جسے یاد کر کر کے روتے ہیں، ہمیشہ روتے ہیں. کہ 2 مصیبتیں ایسی ہیں جو مجھے بہت رلاتی ہیں. کہ مولا وہ دونوں مصیبتیں بتا دیجیے. کہ پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ راہ کوفہ میں ہمارا قافلہ ایک ایسے بیابان میں روکا گیا جہاں سائے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی. دن کی دھوپ تھی اور کچھ درخت لگے ہوئے تھے. سپاہیوں نے اس درخت کے نیچے قیام کیا، ہمیں بے سایہ چھوڑ دیا. اسی اثنا میں میری 4 سال کی بہن میرے قریب آئی، آ کے کہتی ہے بھیا اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا ہے، بھیا اگر اجازت دو تو وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. سید سجاد کہتے سائل ارے کاش میں نے اجازت نہ دی ہوتی، ابھی میری بہن بیٹھی تھی کہ شمر اٹھا، ارے بالوں کو پکڑ کے رخساروں پہ تماچے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ. سوچا تھا مصائب پالے جاؤں گا، لیکن آپ کی کیفیت دیکھ کے آخری جملہ پڑھوں گا. سائل کہتا ہے مولا دوسری مصیبت. اب سننا رونے والوں، مولا دوسری مصیبت کا سائل سن. جب ہمارا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو وہاں تماشائیوں کا اتنا ہجوم لگا ہوا تھا کہ ہم کوشش کر رہے تھے
आगे बढ़े आगे बढ़े, लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे थे। शिविर ने एक बार कहा, कैदी आगे बढ़ो। हमने कोशिश की, आगे नहीं बढ़ पाए। शिविर ने दूसरी बार कहा, हमने कोशिश की, आगे नहीं बढ़ पाए। शिविर ने तीसरी बार कहा, हमने कोशिश की, आगे नहीं बढ़ पाए। अब शिविर चौथी मर्तबा चला, ताजियाने को हवा में लहराता हुआ मेरे करीब आया और मेरी पीठ पे ताजियाने मारने शुरू किए। इसी असना में मेरी 4 साल की बहन ने कहा, ओ शिविर, तुझे हया नहीं आती? रोने वालों, आखिरी जुमला है, जो जहां है फुर्सा दे देना। आखिरी जुमला है, फुर्सा दे देना। मेरी बहन ने कहा, ओ शिमर, तुझे हया नहीं आती? एक बीमार जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, उसे ताजियाने मार रहा है। मौला कहते, साहिल, मेरी बहन का इतना कहना था, अब तक जो ताजियाने वो मुझे मार रहा था। आखिरी जुमला सुन लो, कि अब तक जो ताजियाने वो मुझे मार रहा था, उसने मेरी बहन के ताजियाने मारने शुरू किए। उस वक्त मेरी बहन ने मुझसे बस एक जुमला कहा, जिसे सोच के रोता हूँ। क्या कहा मौला? क्या मेरी बहन ने कहा, भैया सज्जाद, शिमर से कह दो ताजियाने मार ले,